بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے پڑھا تھا میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ امید ہے کہ آپ سب نے اسے بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت 1997 سے 1999 عیسوی۔ 1997 عیسوی میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں مرکز میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم اور پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے۔ محمد رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ اس طرح نواز شریف کو پنجاب اور مرکز میں مضبوط اور پراعتماد فضا میسر آئی۔ میاں نواز شریف نے حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر آئین میں 13ویں ترمیم کی، جس کے نتیجے میں صدر مملکت کے خصوصی اختیارات کو محدود کر کے وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح آئین سے 58(2) شق کو نکال دیا گیا، جس کے ذریعے سے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت برخاست کر سکتا تھا۔ آئین کی دفعہ 58(2) ہم نے پیچھے بار بار پڑھی ہے۔ آئین کی دفعہ 58(2) کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ صدر پاکستان جو تھا وہ کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت برخاست کر سکتا تھا، قومی اسمبلیاں جو تھی وہ ختم کر سکتا تھا، اور اسی کے ذریعے صدر مملکت جو تھے انہوں نے بے نظیر بھٹو کو دونوں دور حکومت میں اور میاں محمد نواز شریف کو پہلے دور حکومت میں اسی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی دور حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا اس میں ہمارے 2 سوالات بن رہے ہیں۔ اس میں آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے 1997 عیسوی کے انتخابات کا پس منظر پیش کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے 1997 عیسوی میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ اس میں عام انتخابات مارکر سے لکھیں گے، جس کے نتیجے میں مرکز میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم اور پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے۔ یہاں پر آپ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مارکر سے لکھیں گے۔ محمد رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا گیا، صدر پاکستان مارکر سے لکھیں گے۔ اس طرح نواز شریف کو پنجاب اور مرکز میں مضبوط اور پراعتماد فضا میسر آئی۔ اس کے بعد جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے آئین کی دفعہ 58(2) کو کیسے ختم کیا؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے میاں نواز شریف نے حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر، حزب اختلاف کہتے ہیں ایسی پارٹی کو جو الیکشن میں ایک پارٹی جیتنے کے بعد 2 پارٹیز اگر آپس میں صلح کر لیں تو تیسری چوتھی جو پارٹی بچتی ہے ان کو اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس پارٹی کو حزب اختلاف بولا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف نے حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر آئین میں 13ویں ترمیم کی، جس کے نتیجے میں صدر مملکت کے خصوصی اختیارات کو محدود کر کے وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح آئین سے 58(2) شق کو نکال دیا گیا۔ تو آئیے اب ہم مزید بڑھتے ہیں اصلاحات کی طرف۔ اس دور حکومت کی اہم اصلاحات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہیں صنعتی اصلاحات۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے کئی صنعتی اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس نافذ کر دیا۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے کئی افسر بھرتی کیے، ہزاروں تاجروں کے اثاثوں کی چھان بین کی گئی۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑا۔ صارفین کہتے ہیں خریدنے والوں کو۔ اب اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کی صنعتی اصلاحات تحریر کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ صنعتی اشیاء، افسر، اثاثوں، صارفین مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب صفحہ نمبر 12 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 12 پر سب سے پہلے ہیں زرعی اصلاحات۔ زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ کسانوں کو قرضے فراہم کرنے کے علاوہ انہیں رعایتی قیمت پر کھاد اور بیج وغیرہ مہیا کیے گئے۔ اب اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور کی زرعی اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس میں آپ خصوصی اقدامات، رعایتی قیمت مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تعلیمی اصلاحات کی طرف۔ 1998 عیسوی میں حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ہزاروں اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کی تدریس کا اہتمام کیا گیا، مطلب سیکنڈ ٹائم پڑھائی کا۔ تعلیمی اداروں میں نازعہ قرآن مجید اور با ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کا اعلان کیا گیا۔ BA BSc تک اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور کی تعلیمی اصلاحات بیان کریں۔ جس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ 1998 تعلیمی ادارے، ناظرہ قرآن مجید، با ترجمہ قرآن مجید، اسلامیات مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں صحت سے متعلق اصلاحات کی طرف۔ لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولتیں دینے کے لیے کئی نئے ہسپتال اور ڈسپنسریاں کھولی گئیں۔ میڈیکل سٹاف کی جدید خطوط پر تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور کی صحت سے متعلق اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس میں آپ ہسپتال اور ڈسپنسریاں، تربیت مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آگے بڑھتے ہیں معاشی اصلاحات کی طرف۔
حکومت نے لوگوں کو چھوٹے مکانات کی تعمیر کے لیے قرضے فراہم کرنے کا بندوبست کیا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے منصوبہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا۔ حکومت نے 1998 میں مردم شماری کرائی، جس کے تحت پاکستان کی آبادی قریباً 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ اس اسکیم کی مد میں اربوں روپے جمع ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور کی معاشی اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ سوال کے اندر آپ کے دو سوالات اور بن رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ 1998 کی مردم شماری کا پس منظر پیش کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 1998 میں مردم شماری کرائی، جس کے تحت پاکستان کی آبادی قریباً 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی۔ اس میں آپ 1998 اور 13 کروڑ مارکر سے لکھیں گے۔ اور اس میں ہمارا جو دوسرا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے مہم کا آغاز کب کیا گیا اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ اس اسکیم کی مد میں اربوں روپے جمع ہوئے۔ اس سوال کے اندر آپ قرض اتارو ملک سنوارو، غیر ملکی قرض حسنہ اور اربوں روپے مارکر سے لکھیں گے۔ آج ہم نے جو سوالات پڑھے ہیں آپ انہیں ایک نظر ملاحظہ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔